بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اکھاڑے کے صحافی ہیں سلمان صاحب۔ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ایم ایس بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل کرم اللہ کا۔ بتائیں پھر، الیکشن ہو رہا ہے اکھاڑے میں، کیا گہما گہمی ہے؟ مریم نواز نے اکھاڑے میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، اکاڑا کے الیکشن کی ہم بات کریں تو اکاڑا کے الیکشن کو میں اس طرح سمجھ رہا ہوں کہ پہلی جیسے گہما گہمی ہوتی تھی وہ نہیں اب نظر آ رہی۔ پہلے تو جب الیکشن کے ڈیز شروع ہوتے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک تو فلیکسز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ بمبار ہوتا تھا، بلکہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی کہ فلیکس کہاں لگانی ہے، دوسرے کینڈیڈیٹ کو، تیسرے کینڈیڈیٹ کو، اور ساتھ جو مختلف جگہ پر ہم کہہ لیں کہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں، اور جو ہے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس، ریلیاں اور ساؤنڈ سسٹمز لگے ہوئے ہیں، اور ایک ڈیرہ داری جو مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے ڈیرے بنتے تھے، جو آپ سمجھ لیں نمبرداروں کا، یا پھر شہر میں جو صدور ہوتے تھے ان حوالوں سے جو ہے وہ ڈیرے لگتے تھے بڑے بڑے، اور وہ کھانے کے سٹال لگتے تھے، اور اس میں پھر بیجز اور ایک جو ہے اسٹیکر اور مختلف فلیگز، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی تھی۔ لیکن اس بار ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے کافی دشواری کا سامنا ہے، لیکن اس کی یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری جو جماعت ہیں وہ اس طرح جو ہمیں پہلے نظر آتا تھا ویسے نظر آئے۔ ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا کہ جیسے الیکشن ہو رہا ہے، کچھ دن سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا۔ آپ کو کوئی ریلیاں نظر نہیں آ رہی، کوئی فلیکسز نظر نہیں آ رہی۔ میں دوسرے شہروں کا بھی وزٹ اگر ساتھ بات کی جائے، رنالہ ہے، دوسرا دیپال پور ہے، بصیر پور ہے، حجرہ ہے، یہ ہمارے ضلع اکاڑا کی تحصیلیں ہیں، تو اگر ان کی بھی ساتھ بات کی جائے، آپ کو کہیں پہ سوائے مسلم لیگ نون کے چند بینرز، چند، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب جگہ جگہ بھرے ہوں، ان کے چند بینرز کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی فلیکس، کوئی بینر نظر ہی نہیں آتا۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی اکاڑا میں نون لیگ کا جلسے پہ، اس پہ تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک بن گیا ایشو بھی، اس پہ پرچہ بھی ہوا ہے، شاید آپ کو اندازہ ہو اس بات کا۔ کچھ جی وہ اسٹوڈنٹس، جھنڈا، جس بچے نے جھنڈا کوئی میرے خیال پھاڑا ہے یا جلایا ہے، جی ایسے بالکل، پہلے تو آج تک نہیں ہوا۔ جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں، یہ جھنڈا جلانا یا جھنڈا پھاڑنا یہ ایک بہت بری ہیبٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کا ایک نشان ہے، آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت غیر مناسب بات ہے۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ جذبات میں آ کر ایسا کرتا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، اس کو ایک اچھا میسج کو سمجھایا جائے، نہ کہ اس کو ایف آئی آر دے کے اس کو گرفتار کر لیا جائے اور مزید اس کے اوپر چوری کے جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب میڈیا پر چیزیں سامنے ہیں، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ایک بچے نے اگر جھنڈا پھاڑ دیا ہے، یا انہوں نے مخالف پارٹی کا کوئی نعرہ لگایا ہے، یا آپ کی پارٹی کے خلاف کوئی نعرہ لگایا ہے، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایف آئی آر دیں اور اس کو چوری کے الزام میں اس کو گرفتار کریں۔ سمجھانا مقصود ہے، مقصد ہے، اس کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے، اس کو پولیس اسٹیشن بلایا جائے، لیکن اس پہ ایف آئی آر ہونا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات یہ کریں گے کہ ہاں، اگر ایسا تھا، اگر اس نے کوئی جھنڈا وغیرہ، اگر جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے، اس کا تو یہ کہنا ہے کہ میں وہ جھنڈا اپنا لے کر آیا ہوں کہیں سے بھی، وہ اب ان کا اپنی بات ہے۔ لیکن وہ اگر جھنڈا وہیں سے بھی لے کر اس نے اس کو پھاڑا ہے، اس کو نیچے پھینکا ہے یا اس کی تذلیل کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جذبات کو اپنے ووٹ کے ساتھ اس کا جواب دیں، نہ کہ آپ اس کو مخالف پارٹی کے بینرز اور ان کی فلیکسز کو پھاڑ کر یا اس کے جھنڈے کو جلا کر یا پھاڑ کر اس کی تذلیل نہ کریں۔ اور جلسہ آپ نے کہا کامیاب، بالکل آپ کو پتہ ہے ہم رپورٹنگ میں تھے، ہم نے ان کو جلسہ گاہ کے اندر بھی موجود تھے، وہاں سے ہم اپنی جو رپورٹنگ بھی کر رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک چیز نوٹ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا لازم ہوگی۔ بھائی وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو بہت دور دراز سے لوگ مل رہے تھے۔ میں نے وہاں پہ لاہور کے لوگوں سے بات کی، میں نے وہاں پر شیخو پورہ کے لوگوں سے بات کی، میں نے رنالہ کے لوگوں سے بات کی، دیپال پور کے لوگوں سے بات کی، حجرہ کے لوگوں سے بات کی، حویلی لکھا کے لوگوں سے بات کی۔ پھر انٹرسٹنگ جو ہے، میں جس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، مجھے وہاں پہ پاک پتن کے لوگ ملے۔ یہاں سے پاک پتن کا ڈسٹنس اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم وہ ہمیں 150 کلومیٹر سے قریب جاتا ہے۔
हमें वहाँ पे पाकपतन के लोग मिले, वहाँ पे कुछ लोग मुल्तान से आए हुए थे, वहाँ पे कुछ लोग तांदलेवाला से, फैसलाबाद से और रावी से और जो है मुख्तलिफ बंगला, गुगेरा से और जो रावी के 2-4 गाँव हैं, वहाँ से आए हुए थे और उनके हमारे पास जो शॉट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अवेलेबल हैं। कहने का मकसद है कि अगर इतने शहरों के लोगों को इकट्ठा करके शहर उकाड़ा का ही जलसा करना है, तो मैं नहीं समझता कि वो जलसा कामयाब है। वो जलसा दिखने में कामयाब था लेकिन उसमें आपको उकाड़ा की जो आवाम है वो नज़र नहीं आ रही। ये सबसे मानी-ख़ेज़ बात है, जो मैं समझता हूँ कि वो इग्नोर नहीं की जा सकती। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उकाड़ा है कि फिर मकामी लोग तो उस जलसे में शामिल नहीं थे, तो फिर आप जज साहब हैं, रियाजुल हक जज साहब, उनकी पोज़ीशन को किस तरह देखते हैं? और तरीके अ, इंसाफ के कैंडिडेट का मुश्किलात है, कैसे फिर आगे चल रहे हैं मामला देखेंगे? अ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूँ कि वो आपको नज़र आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो जस्ट तस्वीरों में हैं, नाम पर हैं, बल्कि उनसे कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सकता, उनसे कोई बंदा जो है वो मिलकर कोई अपनी पोज़ीशन सेट नहीं कर सकता या कोई उनके बैनर नहीं अवेज़ा हो सकते। ये एक ख़ास किस्म की पाबंदियाँ हैं जो इस जमात पर हैं। लेकिन ये इनको ये भी प्रॉब्लम्स साथ आ रही हैं कि उनके कैंडिडेट के साथ जो उनके मज़ीद लोग हैं, वो आपको उनका साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से कह सकते हैं कि उकाड़ा की अवाम में रियाज़ुल हक जज जो हैं, वो एक इस वक़्त मकबूल शख्सियत हैं। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक वोट बैंक जो है, वो आपको अलहदा नज़र इसी में आपको मैं एक चीज़ ये ऐड कर दूँगा कि उकाड़ा के जो जलसागाह थी, उसमें जो है वो बात हो रही थी बाकायदा जो है अपना उसकी अंदर जलसागाह में, लेकिन जो बाहर खड़े लोग, नौजवान उसी गम-ओ-गुस्से में अपने नारे लगा रहे थे इमरान खान के हक में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो 8-8, 10-10 के झुंड थे, उनका ये कहना था जी हम जलसा देखने ज़रूर आए हैं, लेकिन जो है हम इमरान खान का जो है ना जी वोट इमरान खान का है। अब एक आज़ाद हैसियत से जो है मुख्तलिफ़ उकाड़ा में एक तो कल एक चेंजिंग आई आपको पता होगा कि जो चेंजिंग आई है अब अब्दुल्ला ताहिर थे एमएनए के उम्मीदवार, उनको जो है वो बैठा दिया गया है, उनकी जगह पे एक नए कैंडिडेट जो पहले भी हमारा ज़िक्र हो चुका है, उस पे राव हसन सिकंदर जो हैं, उनको दोबारा फिर एक दफ़ा मौका मिला है एमएनए की सीट का। लेकिन एमएनए की सीट के लिए वो उम्मीदवार हैं लेकिन उनका वही पुरानी रवश पर वो मौजूद हैं। ना किसी से मुलाकात करते हैं, ना किसी को वो टाइम देते हैं और उनकी हलके की अवाम को बहुत सारी शिकायत है। इस हवाले से रियाज़ुल हक जज एमएनए के उम्मीदवार के तौर पर अगर देखें, तो वो उनसे कबले जो है वो ज़्यादा शख्सियत मकबूल भी है और साथ-साथ वो इस विनिंग पोज़ीशन में भी हैं। जो सही था कि ये हो सकता था अगर रियाज़ुल हक जज के मुकाबले में अब्दुल्ला ताहिर होते, तो वो एक अच्छा मुकाबला करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है वो मुकाबला वन साइडेड सा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उनको मिलेगा लेकिन ये नहीं होगा कि वो जीत पाएँ। वो अब्दुल्ला ता नहीं, जो मतलब जैसे आप नहीं, सलमान भाई आप तज्ज़िया कर रहे हैं कि जैसे हो नहीं सकता वो जीत पाएँ, लेकिन बात सुने कि जो उस दिन वोट पड़ेगा, लोगों के अंदर का जो डर है, खौफ है, जो किसी तरफ तो निकलना है ना, अगर वो उस तरफ निकल गया, तो फिर क्या होगा? और दूसरा देखिए मैंने सुना ये है कि अब लोकली जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, जो बतौर तो आज़ाद हैं, छुपे हुए हैं, वो ऑनलाइन जलसे करना शुरू हो गए हैं, अपनी आवाम के साथ फेसबुक पे, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन खिताब करना शुरू हो गए हैं, मतलब ऑनलाइन जाना शुरू हो गए हैं। घर-घर जाने का वो नहीं सोच रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले इलेक्शन में एक नई चीज़ अब इंट्रोड्यूस हो रही है कि आपको घर-घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के साथ ऑनलाइन बात कर पाएँगे। अब भाई ये जो एक नई चीज़, नई सोच इमरान खान ने अवाम को दी है, ये ऑनलाइन वाली, इससे तो आपको भी पता है कि जो है वो अपना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, ये दोनों इससे काफ़ी परेशान हैं और जो है उनको कुछ इसको क्रैश करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं और उनका ये भी कहना है कि ये सारे जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो हैं लड़के हैं या ये जो दूसरे-तीसरे लोग हैं, ये बेसिकली ये जॉब्स पर या तनख्वाह पर हैं। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जब किसी का कोई गुस्सा नहीं चलता, जब किसी का कोई बस नहीं चलता और किसी को वो कुछ नहीं कह सकता, तो वो लास्ट पे आके फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे वो इसको अपना जी गुस्सा निकालते हैं, एक पोस्ट लगा देते हैं, वो इमरान खान के हक़ में लगा देते हैं। उसको जो है वो मुख्तलिफ़ जो है अपना उसके
سانگز ہیں ان کو پلے کر کے اپنی ویڈیو کے ساتھ شیئر کر کے وہ لگاتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کر رہے ہیں اس پہ آن لائن جلسے اور مختلف، اس میں زیادہ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے مختلف پلیٹ فارم پر بھیج رہے ہیں۔ اس کا یہ ان کو بینیفٹ مل رہا ہے کہ پہلے تو بلہ تھا، بلے کو بتانا بہت ایزی تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی نشاندہی کرتا ہے، اور بالکل باقاعدہ وہ ایک نشان تھا، لاٹ ہوا تھا۔ وہ جب ختم ہوا ہے تو ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ہر گھر پہ خواتین ہیں اور جو کہہ سکتے ہیں آپ ان کے جو یوتھ ہے اور بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو گھر پر ہی رہتے ہیں، ان کو یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ ہر گھر میں جا کر، کیونکہ ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 22 دن یا 23 دن کا جو ٹائم ہے، یہ اس کے اندر نہیں الیکشن ہو سکتا۔ جو اگر ایک کینڈیڈیٹ اپنی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا وہ پریزنٹ اپنے آپ کو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کا منشور کیا ہے۔ یہ بہت ساری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 25 30 دن جو 30 جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے، 15 منٹ ادھر، 20 منٹ ادھر، اگلی تیار ہے وہاں جا کر خطاب کرنا ہے، اپنا منشور بتانا ہے، آگے جا کر منشور بتانا ہے۔ یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن یہ اب نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہے، ان کو وہ جو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایج مل رہا ہے، ان کو ایک بہت بڑا بینیفٹ مل رہا ہے۔ وہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا کر اس کے اندر لائیو کالز آج کل بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، اور پھر جو ہے وہ ٹویٹر پہ اسپیس میں بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ یہ چیزیں وہ یوز کر رہے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں عمران خان کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں انہوں نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، اور اس کا ان کو مزید فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ ان کو نہ کہ باہر کہیں گھومنا پڑے گا، بلکہ وہ اپنی سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے ہوئے اپنا پیغام سوشل میڈیا تک پہنچائیں گے کہ ان کا نشان کیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ان کا منشور کیا ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کو میں ایک چیز اس میں یہ ایڈ کر دوں گا کہ بہت سارے کیونکہ آزاد امیدوار ہیں، کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ اپنے نظریے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے اکاڑا میں جو مار عبدالستار ہیں PP 190 کے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک بہت بڑی اپنا ایک ویڈیو بنائی ہے انہوں نے 3 سے 4 5 منٹ کی، اور اس کے ساتھ میں چودھری سلیم صادق PP 191 کے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، ان کو ٹکٹ بھی ملا ہے، اور مار کو بھی نامزد ہیں وہ۔ انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے، اس پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ بالکل حلفاً جو جیتنے کے بعد عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ وہ جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ جو بانی چیئرمین ہیں، آئی تھنک عمران خان کا شاید نام لینا جو آج کل الاؤ نہیں ہے، یا الاؤ ہے، یہ آپ کو زیادہ اس کے علم ہے، ہمیں تو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ اتنی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کے دوسرے میڈیا پہ روک ٹوک ہے۔ سوشل پہ تو ہم نام لے سکتے ہیں، لوگ ان کے نام کو بیچ رہے ہیں، نام لکھ کے بیچ رہے ہیں۔ سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ ہم الیکشن کے قریب بھی آپ سے باقی چیزیں بھی پوچھیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا اکھاڑا کی سیاست سے، وہاں کی مقامی کیا پوزیشن ہے آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔